بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اسلامک حدیث۔ آج میں آپ کے سامنے میرے دوستو انسان کو اپنی عبادت پر ناز نہیں کرنا چاہیے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی ہی روایت بیان کروں گا۔ 500 سال کی عبادت ایک نعمت کے بدلے میں اس بندے کی ختم ہو گئی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر سے باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ ابھی میرے دوست حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور یہ فرمایا کہ پہلی امتوں میں سے اللہ کا ایک بندہ اپنے گھر بار، عزیز و قارب، مال دولت سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر سمندر کے بیچ میں پہاڑ نما ایک ٹیلہ تھا، اس میں جا کر عبادت کرنا شروع کر دی۔ وہ سمندر اتنا وسیع تھا کہ اس ٹیلے کی ہر جانب 4,000 ہزار فرس دوری تک سمندر تھا۔ وہاں پر کوئی کھانے کی چیز نہیں تھی اور سمندر کا پانی بھی بالکل نمکین تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس میں ایک انار کا درخت اگا دیا اور انگلی کے برابر میٹھے پانی کا ایک چشمہ جاری کر دیا۔ یہ عابد دن رات 24 گھنٹے اپنی عبادت میں گزارتا تھا اور 24 گھنٹے میں انار کا ایک پھل کھا لیتا تھا اور میٹھے پانی کے چشمے سے ایک گلاس پانی نوش فرما لیتا تھا۔ اسی حالت میں 500 سال گزر گئے۔ 500 سال کے بعد جب اس عابد کی موت کا وقت آیا تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی کہ سجدے کی حالت میں اس کی روح پرواز کر جائے اور اس کی لاش مٹی وغیرہ ہر چیز پر حرام کر دی جائے اور قیامت تک سجدے کی حالت میں صحیح سالم رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی۔ سجدے کی حالت میں اس کی موت ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے وہاں ایسا انتظام کر رکھا ہے کہ قیامت تک وہاں کسی انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ قیامت کے دن اس عابد کو اللہ کے دربار میں حاضر کیا جائے گا تو اللہ پاک فرشتوں سے فرمائے گا کہ میرے اس بندے کو میرے فضل سے جنت میں داخل کر دو۔ تو وہ عابد کہے گا کہ اے میرے رب، بلکہ میرے عمل کے بدلے میں جنت میں داخل کر دیجئے، کیونکہ میں نے 500 سال تک ایسی عبادت کی ہے جس میں کسی قسم کی ریاکاری کا شبہ بھی نہیں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرمائے گا کہ میری رحمت سے داخل کر دو۔ تو یہ بندہ کہے گا کہ میرے عمل کے بدلے میں داخل کیجیے۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کے عمل اور میری دی ہوئی نعمتوں کا موازنہ کرو۔ تو موازنہ کر کے دیکھا جائے گا کہ اللہ نے جو اس کو بینائی عطا فرمائی ہے، صرف بینائی کی نعمت اس کی 500 سال کی عبادت کا احاطہ کر لے گی، اور اس کے بعد پورے جسم میں کان کی نعمت، زبان کی نعمت، ہاتھ کی نعمت، ناک کی نعمت، پیر کی نعمت، دل اور دماغ کی نعمت، ان سب کا بدل باقی رہ جائے گا۔ پھر ان کے علاوہ جو 500 سال تک اللہ تعالیٰ نے میٹھا پانی پلایا، انار کا پھل کھلایا، ان تمام کا بدل باقی رہ جائے گا۔ تو اللہ پاک فرمائے گا کہ اس کی 500 سال کی عبادت تو صرف ایک نعمت کے بدلے میں ختم ہو گئی، ہماری باقی نعمتوں کا بدل کہاں ہے؟ لہذا اس شخص کو جہنم میں داخل کر دو۔ تو فرشتے اسے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جانے لگیں گے تو وہ چلانے لگے گا کہ اے میرے رب، محض اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل فرما دیجئے۔ تو اللہ کی طرف سے کہا جائے گا کہ تجھے تو اپنی 500 سال کی عبادت پر بڑا ناز تھا، اب تیری عبادت کہاں چلی گئی؟ اور خطرناک سمندر کے بیچ میں نے تجھے انار کے پھل کھلائے، 500 سال تک مسلسل میٹھا پانی پلایا، میری ان نعمتوں کے بدلے میں تم کیا لائے ہو؟ وہ کہے گا اے اللہ، تو اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل فرما، تیری رحمت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ پھر آخر میں جب حجت تمام ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میری رحمت اور فضل کے ذریعے اس کو جنت میں داخل کر دو، تو پھر وہ اللہ کی رحمت ہی کے ذریعے جنت میں داخل ہو سکے گا۔ تو واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اپنی عبادتوں پر ناز نہیں کرنا چاہیے کہ ہم تو اتنے نمازی ہیں، ہم تو اتنے پرہیزگار ہیں، ہم تو اتنے نیکوکار ہیں، ہم تو صدقہ خیرات کرنے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں، مسکینوں کا خیال رکھنے والے ہیں، یتیموں کا خیال رکھنے والے ہیں۔ کوئی بھی اپنی عبادت ہے اس پر ہمیں ناز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم اللہ رب العزت کی رحمت کے سوا کچھ نہیں ہیں۔ ہمارے پاس جتنی بھی اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، اگر ہم ان کا شکر کرنے بیٹھ جائیں تو قیامت تو قائم ہو سکتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کی رحمتوں کا، اس کی نعمتوں کا ہم شکر کبھی بھی ادا نہیں کر سکتے۔ تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے سب کچھ عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔